کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق صحیح فکر کے ساتھ لگانا ہے اور اپنے ساتھ جو چلیں گے ان کو لگوانا ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز آسان ہے۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب سے بوتلیں نہیں آئی تھیں پانی کی بوتلیں، اس زمانے میں مجمع میں بیٹھ کر کون پانی پیتا تھا؟ کوئی نہیں، کوئی کسی کو پیاس نہیں لگتی، جب لگتے تو صبر کرتا تھا۔ اب تو سب بوتلیں لے کے بیٹھتے ہیں اور بیان بھی ہو رہا ہے، اسے کیا ملے گا؟ عظمت ہی نہیں ہے، تعلیم کی عظمت نہیں ہے، نبی کی حدیث کی عظمت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ذرا بتی جلتی ہے تو بھاگتا ہے قرآن پاک تلاوت چھوڑ کر، اسے کیا ملے گا؟ اور جب یہ نہیں تھا تو کام نہیں ہوتے تھے کیا؟ جس زمانے میں یہ نہیں تھا چلتا پھرتا تو کیا آدمی کے کام ہو رہے تھے؟ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تک میں نے خریدا نہیں ہے، کبھی نہیں۔ اور تمہارے جیسے بہت سے ہمارے ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم لا کے آپ کو دیتے ہیں، اس کا بل ہم بنیں گے، میں تیرا بل تو بھریے، تیرے پاس مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہاں تک کہتے ہیں ہم لا کے خرید کر آپ کو دیں گے، اس کا بل ہم بھریں گے، مجھے نہیں ضرورت ہے بھائی، جاتے یہاں سے، اور سب کام ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے بچے سے کہتا ہوں فرضہ فون اتنا کر لے، کام ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعوت کی محنت کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس سے کھیلنا نہیں چاہیے دعوت کی محنت کے ساتھ۔ یہ مجمع جو کام کے ذمہ دار ہے انہیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، نکلنے کے زمانے میں ہم اپنے اوقات کی خود حفاظت کریں، نکلنے کے زمانے میں موبائل سے کاروبار نہ کریں، کاروبار کو قربان کرو، یہی تو قربانی تمہیں ایمان سکھائے گی۔ نکلنے کے زمانے میں بیوی سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ تو خیریت سے، تو خیریت سے رہے۔ ایک مرتبہ میں اس گاڑی میں چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو میرے پڑوس میں ایک تھا پیسنجر، تو اس نے فون کیا اور فون میں کہتا ہے ناشتہ کر لیا؟ کیا ناشتہ کیا؟ میں کہا یار یہی رہ گیا ہے۔ میرے دوستو، جب تک اللہ کے غیر سے تعلق کو نہیں کاٹو گے وہاں تک اللہ کا تعلق نہیں ملے گا۔ یہ تو 4 مہینے 7 مہینے چلا ہے، اور موبائل تو جیب میں ہے اور روزانہ موبائل سے بات کرنا، تو کیا تعلق تو ٹوٹا ہی نہیں ہے؟ اللہ سے تعلق کیسے ملے گا؟ اس میرے بھائیوں، کام کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی نبی والی محنت میں زبردست طاقت ہے اور زبردست تاثیر ہے، بشرطے کہ ہم صحیح طریقے سے کریں۔ اللہ کے نبی اس دور میں آئے ہیں جس دور میں دنیا میں جہالت، 600 سال کی جہالت اور غفلت کا دور تھا، وہ اس دور میں اگر آپ نے اس محنت کو کیا ہے اور اس محنت سے اس دور کی جہالت ختم ہوئی ہے، غفلت ختم ہوئی ہے، دنیا کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ ملا ہے۔ آج کے دور میں اگر اس محنت کو ہم صحیح طریقے پر کریں گے تو اللہ آج بھی انسانوں کو ہدایت دے گا۔ اپنی محنت کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ گشت کرتے ہیں ہم، 2 گشت کرتے ہیں، کب آتے جناب؟ ہاں مغرب کی نماز پڑھ کے پھر کھا کے آتے ہیں، گشت میں گشت ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت ایسا گشت کرنے کو نہیں فرمایا، ہمیں تو یہ فرمایا کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے گشت کرو، جس مسجد کا گشت اسی مسجد میں مغرب پڑھو اور اسی مسجد میں رہو، پھر بیچ میں کہیں نہیں جانا، ہاں کہیں بھی نہیں جانا، کسی چیز میں نہیں لگنا، اسی فکر میں لگنا ہے، جم کر گشت کرو۔
हाँ, घरों पे जाके गश्त करो और गश्त सही नहीं करो। हमें आप साहब कहा करते थे कि जिस जमाने में हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हमारी मुलाजमत थी, तो जिस दिन गश्त का दिन होता था हम गश्त के दिन में रोजा रखते थे। गश्त के दिन रोजा रखते थे हम, और गश्त के दिन हम अपनी जिस मस्जिद में गश्त होता वहां जाते थे तो ऐसे रास्तों से जाते थे जिस रास्तों में औरतें न मिले। यूं भी हमारी निगाह की हिफाजत थी, लेकिन और मजीद हिफाजत के लिए, ताकि हमारी निगाह से गुनाह ना हो। इतनी फिक्र के साथ हम गश्त के लिए जाते थे। हमारा गश्त बेजान है, कुर्बानी है नहीं गश्त में। अरे क्या करे, काम आ गया इसलिए गश्त पे नहीं आया, तो ये काम नहीं था, इसको काम तो नहीं समझ रहा। ये चंद कौड़िया चंद ठीकरों की दुकान को तो काम समझ रहा है, और नबी वाली अजीम है तो काम नहीं समझ रहा। इस गश्त से क्या होगा? जो गश्त कुर्बानी के साथ होगा। हाँ, हमारे यहाँ बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, गश्त के दिन दुकान बंद करके गश्त में आते हैं। आप क्या भी होंगे, गश्त का दिन है, हफ्ते वाली इज्तिमा में दुकान बंद करके हफ्ते इज्तिमा में आते हो। जब इनके निकलना का वक्त आता है चिल्लेगा, तो चिल्ले के लिए अपनी दुकान बंद करके जाता है वो, और अल्लाह बराबर इसको जोर दे रहा है। हमको शैतान क्या समझाता है, चिल्ले पर दुकान बंद करके तो घाट टूट जाएंगे। ये सब शैतानी चक्कर हैं। हाँ, हुजूर ने हजरत जुबैर से कहा था, ओ जुबैर, रोजे का दरवाजा अल्लाह के अर्श के सामने खुला हुआ है, जो न दिन में बंद होता है न रात में बंद होता है। लेकिन इसके लिए अंदर बनना जरूरी है, और ये बनेगा कुर्बानी से। जितना कुर्बानी से गश्त होगा, जितना कुर्बानी से तालीम में बैठना होगा। हमारे मियाँ जी मेहराब साहब फरमा करते थे वह कि तालीम में, मस्जिद की तालीम में ध्यान और अदब के साथ इस तरह बैठो और ये नियत करके बैठो कि अल्लाह ताला मुझे अपने नबी की हदीस का नूर मुझे अता फरमा दे, और अल्लाह मुझे अमल की कुव्वत दे दे। अगर तालीम सही तरीके पर आदमी करता है और घर वालों को लेकर पाबंदी से तालीम में एहतिमाम से बैठेगा, तो इस तालीम की पहली बरकत ये होगी कि हम में और हमारी औलादों में अमल की ताकत, इस्तेदाद पैदा होगी। औरतों में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान और आलिम दीन बनाने का हौसला जज्बा बनेगा। बच्चों के अंदर ये जज्बा बनेगा कि हम स्कूल के साथ हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे। घरों से ये तमाम खराबें निकलेंगी। एक मर्तबा हम अपने इलाके में भावनगर गए, बड़ा शहर हमारे यहाँ पालम काठियावाड़ में। वह एक आई साहब हमारे समाज बैठने उठने वाले थे, दावत के काम में लगे हुए थे। मेरे पास आए कि मौलाना तालीम की बरकत तो मैंने देखी। मैंने कहा कैसे? तो एक मर्तबा क्या हुआ, घर वालों ने मुझसे कहा कि घर में टीवी लाना चाहिए। मैंने कहा मेरे होते टीवी नहीं आएगी, घर में नहीं आएगी। तो बीवी और बच्चों ने सबने आपस में मशवरा किया और पैसे जमा किए, और इनके पैसों से टीवी ले आए घर में। मैं बहुत परेशान, या अल्लाह क्या करना, समझा लेकिन समझे नहीं। खुदा का करना, उसी जमाने में हमारे मोहल्ले में मेवा से जमात आई, और उसमें अमीर साहब ने कहा कि घर में तालीम जिंदा करो, तुम्हारे घरों की तालीम की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घरों में जो कुछ गफलत की चीजें हैं खुदा दूर करेगा। हमारा जिक्र फरमाते थे कि घरों की फजाइल की तालीम का एहतिमाम करो। अगर इसकी घरों की तालीम का एहतिमाम करोगे, इसकी बरकत से जिन सुराखों से तुम्हारे घरों में बुराइयां आ रही हैं, अल्लाह उन सुराखों को बंद कर देगा।
اگر اس مسئلے کو پوچھو کہ تم میں سے کون کتنے گھروں کی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں، تو کہ گھر میں تعلیم ہوتی ہے، باقی میرے، حالانکہ گھر کی تعلیم تو ہمیں کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ خود کو بھی بیٹھنا ہے، اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھنا۔ کوئی دین کا تقاضا ہے، جواب میں جاؤ گے تو پھر اپنی جگہ کسی کو ذمہ دار بناؤ گے آپ گھر میں، تو یہ گھر کی تعلیم کا ذمہ دار رہے گا، کہ اصل تو ہمارا ہے۔ گھروں کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی، تعلیم کی شروع، ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تعلیم کرتا رہا۔ کہ مولوی صاحب 1 یا 2 مہینے گزرے تھے کہ 2 مہینے کے بعد سب مل کے میرے پاس آئے کہ ابا یہ ٹی وی گھر میں نہیں چاہیے، کہ بیٹا یہ تو اب تم بیچو گے تو تمہیں قیمت نہیں ملے گی، نقصان جائے گا۔ کوئی علاج نہیں، نقصان جائے تو لیکن اس کو یہاں سے نکالو۔ تو گھر سے ٹی وی نکل گئی، تعلیم کی برکت سے ہے۔ تعلیم کی برکت سے تمہارے جوان بچوں میں تہجد کی فکر پیدا ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کی کیا نام ہے؟ تہجد۔ تعلیم کے ذریعے چاہے تم کتنے رئیس زادے ہو، ہاں اللہ کے نبی کے فرمان میں بڑی طاقت ہے۔ ہاں تعلیم کی برکت سے گھروں میں سنتیں آئیں گی۔ یہ فضائل کی کتابیں لکھوائی گئی ہیں۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھوائی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے منو آنسو بہائے ہیں اللہ کے بندوں نے۔ ہاں، اور حضرت شیخ نے کوئی ایسی حدیث کمزور نہیں لا کے رکھی ہے۔ حضرت شیخ نے اگر کمزور ضعیف حدیث ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں لا کے اس کو قوی بنایا ہے، اور ہر حدیث کے نیچے سند لکھی ہے حضرت نے، ایسے نہیں وہ کتاب۔ اور اس کے فائدے میں 50 حدیثیں لا کے سنائی ہے حضرت نے۔ ایک نور ہے اس کا۔ یہ جوڑ سے سب باتیں لے کے جانی ہے تمہیں اور کرنی ہے۔ یہ تو 7 مہینے 8 مہینے سب دکھاتے رہتے ہو اور جاتے رہتے ہو۔ یہ اعمال کو اہتمام سے کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔